بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آخری ڈیٹ ہے، یعنی 30 دسمبر آخری تاریخ ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کی سکروٹنی میں یہ ہوتا ہے کہ جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ہے وہ حاضر ہوتے ہیں آر او کے پاس، اور وہاں جا کر وہ تصدیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو دستخط ہم نے کیے ہیں، یعنی ہم نے جو تجویز اور تائید کی ہے کہ ہمارا یہ جو نمائندہ ہمارے حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے یہی بندہ ہے اور یہ ہمارے حلقے میں ہمارا بہترین نمائندہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی وہ تائید کرتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کی تصدیق کی ہے اور یہ دستخط جو ہیں یہ سارے اوریجنل اور کاغذات سارے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور یہ شخص بھی ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی وہ وہاں پہ حاضر ہو کر وہ ایویڈنس دیتے ہیں۔ یہ ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے، اس سے پہلے تو میرا خیال ہے آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ اس پروسیجر میں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے یا کس طرح سے یہ پروسیجر ہوتا ہے، لیکن آج کے دن جس طرح سے آخری دن ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر آر او کے دفتر کے باہر جو ہے وہ ایک ایسی پولیس گارد لگا دی گئی ہے کہ جو صرف اور صرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اغوا کرنے کے لیے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک بھیانک اور خطرناک صورتحال ہے، اور اہم ترین لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کے کاغذات بالخصوص جو ہے وہ مختلف حلقوں سے ایک بہت ہی مضحکہ خیز بنیادوں پر مسترد کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے کاغذات N122 لاہور سے مسترد کر دیے گئے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ جی اس کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہیں وہ اس حلقے کے نہیں ہیں، حالانکہ جو تائید کنندہ تجویز کنندہ جب انہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں تو وہ پہلے 8300 پر اپنا شناختی کارڈ بھیج کر وہ کنفرم کر لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ رات کو جب تائید کنندہ اور تجویز کنندہ وہ کہتے ہیں کہ جی N122 میں ان کے گھر اور رہائشیں بھی وہاں پہ ہیں، شناختی کارڈ وغیرہ ایڈریس بھی اس حلقے میں ہے، اور جب 16 تاریخ سے کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چیک کر کے اس کے اوپر دستخط کیے جب کاغذات نامزدگی داخل کرنے لگے کہ ہم اسی حلقے میں ہیں، اور بعد ازاں راتوں رات حالانکہ جو بین ہوئی ہیں ہائی کورٹ کے حکم سے، عدالتی حکم سے اور خود الیکشن کمیشن نے کہ آج کے بعد جو ہے وہ ووٹر لسٹوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن حیران کن طور پر ان کو دیکھ کے یہ ایسے کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کا تائید کنندہ تجویز کنندہ کون ہے اور اس کا راتوں رات یہ حلقہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو اب بھی اس کو بنیاد بنا کے N122 سے عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صنم جاوید کو رہا کیا گیا تھا عدالت کے حکم سے، ان کی ضمانت ہوئی تھی، لیکن ایک اور مقدمہ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھیں نا کہ اس کو جی ماڈل ٹاؤن نون لیگ ہاؤس کو اس نے جلانے میں اس کو گرفتار کر لیا۔ ابھی نون لیگ ہاؤس کو کس نے جلایا؟ پہلے مسترد شدہ ہو، تمہارے ہاؤس کو کس نے جلانا تھا؟ تو یہ ایک نااہل اور جو ٹولہ ہے جس کو لا کر پھر اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں نے یہ جتنی نگران حکومتیں اور جو سیٹ اپ ہے یہ ان کا ایک بغل بچہ ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے یہ ایک خاندان جو ہے اس ملک پر پی ڈی ایم پوری اجتماعی طور پر اس ساری تباہی کی ذمہ دار ہے، اور جتنے بھی اداروں کی تباہی، عوام کی تباہی، ملک کی تباہی کر رہے ہیں، اور عورتوں پر جو ظلم و ستم بالخصوص پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ پنجاب کی جو عزت، غیرت، ناموس، ہر چیز کو یہ اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور جو عوام میں غم و غصہ ہے اس کا لگ پتہ جائے گا ان کو 8 فروری کو انشاءاللہ۔ تو صنم جاوید کو ایک اور مقدمہ میں گرفتار کر لیا ہے، ان کو جو ہے پیش کیا گیا ہے، اور دیکھیں جی پراسیکیوشن کی ایک پوری ٹیم آ گئی ہے اس کو کرنے کے جی یہ نئے پرچے میں اس کا جو ہے نا ریمانڈ لینے کے لیے۔ اندازہ کریں پولیس، سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں، پراسیکیوشن ہے، ان کو سوائے ظلم و ستم کے اور اب کسی کام پہ نہیں لگایا گیا۔ باقی ڈاکو جو ہیں اور جو چور ہیں، جو کریمنلز ہیں،
وہ مزے میں ہیں، اور جو پرامن لوگ ہیں ان کو یہ کریش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا جاوید کی، اس کے والد والدہ سے ملاقات کرائی گئی ہے عدالت کے حکم سے، اور وکیل کا انتظار ہے۔ ان دونوں کی بات سن کے تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ ریمانڈ دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو دوسری طرف ایک بالکل ہی خوف و ہراس اور ایک افراتفری کا عالم ہے۔ ہر آرو کے آفس کے باہر، آرو کے آفس کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو۔ اور یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسر ہیں، جو ڈی سی وغیرہ، اس آروز جو ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان کی عزت، غیرت اور ان کا مرتبہ، عہدہ وہ کدھر ہے۔ کیا ان کو ایسا بالکل شرم نہیں آتی؟ یہ آرو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دفتر سے جو ہے پولیس لوگوں کو اٹھا رہی ہے، تو ان کے اور پھر بھی یہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ان کی عزت، غیرت اور جو ایک عزت نفس ہے وہ کدھر ہے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری توہین ہو گئی ہے، تو اب توہین نہیں ہو رہی، تو ایک عجیب صورتحال ہے۔ دوسری طرف وہی وکیل اور الیکشن کمیشن کے وکیل، بھاری بھرکم وکیل، جو پہلے سرکاری وکیل ہونے کے ناطے وہ کسی کے پرائیویٹ وکیل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ نون لیگ اور آل شریف کے وہ وکیل ہیں، لیکن آج اگر وہ مونس الہی اور پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے لاہور گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ نون لیگ کے لاڈلے کے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو ان کو آروز چائے پلاتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اور جب وہی سرکاری افسر اور عہدے داران مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جبر کا موسم ہے، جو ایک طاقت، بیجا طاقت کا استعمال اور ایک انسرٹینٹی پیدا کرنے کا ملک کے اندر جو ایک رجحان ہے، اس میں ابھی تک کمی نہیں آئی ہے، اور جو انا اور ضد ہے وہ آئین قانون کے اوپر ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ آئین قانون کے اوپر عمل کرنے میں عزت اور وقار اور فخر محسوس کرنا چاہیے، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں رجیم چینج سے لے کر جو بھی ایک غیر آئینی اقدام ہے، دھونس دھاندلی ہے، ظلم و ستم ہے اور غیر آئینی اقدامات ہیں، وہ کرنے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم ملک عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور عوام اور آئین کی خدمت اس میں ہے کہ جو عوام چاہتے ہیں، جو عوام کی اکثریت چاہتی ہے، ان کی رائے کا احترام کیا جائے۔ ماضی میں یہی ملک نے ایسی ایک ہٹ درمی سے اور اس قسم کے حالات سے بہت نقصان اٹھایا ہے، تو اب کی بار جو ہے ایسا کوئی بھی نقصان ہونے سے ملک کو بچانا یہ اہم اداروں کا کام ہے، اور بالخصوص جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور عدلیہ۔